جی السلام علیکم. میں نے معروف اینکر اور صحافی آسمہ شیرازی کے ساتھ ایک طویل گفتگو کی ہے. اس کو میں 3 حصوں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلے حصے میں ہم نے ان کی صحافت کے آغاز، موٹیویشنز، مشکلات اور جو ان کا سفر رہا ہے تقریباً 2 دہائیوں سے زیادہ، اس پر گفتگو کی ہے. آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ جب میں اگلے حصے پوسٹ کروں یا میرے پاس دوسرے مہمان آئیں ان کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات ہوتی رہے. آج پہلا حصہ میں آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں. آپ دیکھیے اور اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج میرے ساتھ موجود ہیں آسمہ شیرازی. بہت بڑا اور معتبر نام ہے پاکستان کی صحافت میں. بڑے عرصے سے میری خواہش تھی اور آپ کی ڈیمانڈ بھی تھی کہ ان سے گفتگو کی جائے، تو آج ان سے تھوڑا سا جو ان کی زندگی ہے کیمرے کے پیچھے اس پر بھی بات کریں گے. جو خواتین صحافیوں کے ساتھ مشکلات ہیں پاکستان میں اس پر بات ہوگی، اور جو اس وقت سیاسی صورتحال بلڈ اپ ہو رہی ہے پاکستان میں اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے. تو آسمہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج وقت دیا. تھینک یو سو مچ اویس صاحب، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میرا انٹرویو اپنے چینل پہ چلائیں. بہت بہت شکریہ، اور آپ کے سارے ویورز کو بھی السلام علیکم. جی بہت شکریہ. تو شروع کرتے ہیں اس سے. جیسے میں نے کہا کہ ہم لوگ جو میڈیا کے اندر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کام کیا ہے، ہمیں تو اس پروفیشن کی مشکلات کا بھی شکار کا اندازہ ہے. میں نے خود وہ وقت دیکھا ہے جب لوگ یہ پوچھا کرتے تھے کہ اچھا آپ صحافت کرتے ہیں تو اصل میں کام کیا کرتے ہیں. تو آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ ایک خاتون ہوتے ہوئے پاکستان جیسے معاشرے میں وائی جرنلزم؟ یہ ایک ویسا انٹرسٹنگ سٹوری ہے، اور میں نے اتنی بار سنائی ہے کہ اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے ٹیپ ریکارڈر میں نا ریکارڈ کر کے چلا دینی چاہیے. لیکن انٹرسٹنگ یہ ہے کہ میں پنجابی، میں ویسے آئی واز بورن اینڈ براٹ اپ ہیئر ان اسلام آباد، لیکن میں پنجاب یونیورسٹی گئی تھی پولیٹیکل سائنس پڑھنے کے لیے. تو ریڈیو تو میں یونیورسٹی کے زمانے سے، کالج کے زمانے سے کر رہی تھی. آئی واز دا بیسٹ ڈبیٹر، اور پھر پوئٹری، سنگنگ، ایسے رائٹنگ، ان سب میں مطلب لکھنے بولنا، یہ سب کام کالج کے اسکول کے زمانے سے لے کے تو کالج میں بھی پھر یہ کنٹینیو کیا. دین یونیورسٹی، اینڈ آئی وان دا پرائم منسٹر شیلڈ ان 1999 2000 کی جو تھی 1999 2000 والی، وہ میں نے پرائم منسٹر شیلڈ بھی ون کی، جو ایکسٹمپری اسپیچ کی ہوتی ہے. پاکستان کا ہائیسٹ وہ کمپٹیشن ہوتا ہے. تو جب ہم یونیورسٹی میں تھے تو پولیٹیکل سائنس پڑھنے کا مقصد بھی یہ تھا. اس کے لیے میں لاہور گئی، پنجاب یونیورسٹی، کہ سی ایس ایس کریں گے. جیسے ہر آپ کو پتا ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ کی ایک ہوتی ہے کہ ایک ایزی ٹو گیٹ دا جاب، اینڈ یو نو ایک شارٹ کٹ ٹائپ ہوتا ہے کہ آپ اچھا پڑھ لیں، جو مقابلے کا مارکیٹنگ امتحان. پروفیشنز ہیں اس وقت جب آپ گرو اپ ہو رہے ہوتے ہیں ان ہاں میں سے ایک ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ ایک اچھا ایک وہ تھا. تو میں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، پولیٹیکل سائنس ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں پڑھنے سے آپ کو کافی زیادہ، آپ ہسٹری بھی اینڈ پولیٹیکل ہسٹری بھی اور کانسٹیٹیوشن اینڈ سب چیزیں آپ پڑھ لیتے ہیں. تو میں نے، میرے سارے کلاس فیلوز نے، ہم سب نے پی سی ایس سی ایس ایس دینا تھا. اور ہمیشہ کی طرح پہلا امتحان جو ہے وہ پی سی ایس کا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، اگر پنجاب سول سروسز ہم کر جاتے ہیں تو ہم سی ایس ایس کر جائیں گے. تو اسی طرح سے دسمبر میں ایگزامس تھے، یہی دن تھے، اور ہمارے ایگزامس چل رہے تھے. تو میں یہاں سے باقاعدہ، کیونکہ یونیورسٹی آف ہوئی ہوئی تھی، رزلٹ ابھی آیا نہیں تھا، تو گئے. تو وہاں پہ ایگزامس میں لاسٹ پیپر تھا اسلامیات کا. اور اگر آپ نے قذافی اسٹیڈیم کے پاس دیکھا ہو، ہاکی اسٹیڈیم جو لاہور میں ہے، تو اس کا آئسو ٹرف کا وہ ہے، بڑا خوبصورت سا گراؤنڈ ہے. تو بڑی فوگ سی تھی. ابھی تو اسموگ ہوتی ہے نا لاہور میں، تو بڑی فوگ سی اور بڑا رومانٹک سا خوبصورت سا موسم اور شبنم کے قطرے. تو پیپر دیتے دیتے میرا نا، میں نے وہ دیکھا تو وہ اوس پڑی ہوئی تھی. تو میں اس میں بس میں نے کہا میرا دل نہیں کیا پیپر دینے کو. میں نے کہا نہیں، میں کیا کر رہی ہوں. اینڈ آئی اسٹارٹیڈ تھنکنگ اباؤٹ مائی فیوچر کہ کرنا کیا ہے. مطلب اگر یہ میں پاس کر جاتی ہوں تو پھر میں کیا کروں گی. اچھا کسی منسٹری میں جاب مل جائے گی، اچھا کسی منسٹر کے پیچھے فائلیں لے کے گھومیں گے، اس طرح کی چیز ہوگی. تو میں کرنا کیا چاہتی ہوں بیسکلی. اینڈ آئی ہیڈ اے ٹائم ود مائی سیلف فار 3 hours آلموسٹ. اینڈ دین آئی لیفٹ دا پیپر. میں نے کہا کہ جی یہ تو میں نے نہیں کرنا. تو ویسے بھی پتہ نہیں پاس ہونا تھا کہ نہیں ہونا تھا، مگر میں نے کہا جان چھڑاؤ. تو آئی ڈیسائیڈیڈ کہ میں سول سروینٹ یا اس طرح نہیں کر سکتی. یہ مجھے پتہ لگ گیا کہ یا میں ٹی وی کر سکتی ہوں، یا میں ریڈیو پہلے سے ہی کر رہی تھی، ریڈیو کر سکتی ہوں، یا میں کیونکہ مجھے لکھنے کا بہت شوق تھا تو میں لکھ سکتی ہوں.
تو یہ میں کوئی صحافی ٹائپ بن جاؤں گی تو یہ کام میں کر سکتی ہوں. تو پھر وہ ڈیسائیڈ کیا, پھر واپس آئے, کہیں نوکری نہیں ملی. ایک مجھے یاد اچھے سے, میں ہمارے گھر کے بالکل پاس ہی اسلام آباد میں یہاں پہ ایک اسکول تھا, تو میری امی نے کہا فارغ بیٹھی ہو تو تم جا کے اسکول میں نوکری شروع کر دو. تو میں وہاں پہ گئی, چونکہ میں پروگرام بھی کرتی تھی اس وقت, ڈرائیو ٹائم کرتی تھی ایف ایم کا. تو میں نے وہاں پہ جا کے تو ان کو جو پرنسپل صاحبہ تھی ان سے میں نے کہا کہ مجھے نوکری چاہیے. تو انہوں نے کہا آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی بھی تو میں نے ایگزامز دیے ہیں, میں یہ وہ, تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ میں کیا پڑھا سکتی ہیں. میں نے کہا جی میں سب کچھ پڑھا سکتی ہوں, لیکن اتنے چھوٹے بچے ان کو تو سبھی کچھ پڑھا سکتی ہوں, پریپ ہے اور مونٹیسری اور یہ وہ سارا, لیکن مجھے نوکری کرنی ہے, مجھے جاب کرنی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں آئی ایم سوری, ہم تو آپ کو جاب نہیں دے سکتے, آپ کے پاس تو ایکسپیرینس ہی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی یہ تو عجیب بات ہے کہ ایکسپیرینس کہاں سے لے کے آئے چھوٹے بچوں کو پڑھانے کا, یا کوئی اس کے لیے ایجوکیشن وغیرہ بھی نہیں ہے اس طرح کی. اینی ویز وہ مجھے جاب نہیں ملی. دین میں ریڈیو کر رہی تھی, پھر ایک اخبار تھا یہاں پہ ایک, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ریڈیو میں کشمیر سروس کے ہوتے تھے, منظور صادق صاحب بہت سینئر صحافی تھے یہاں پہ. انہوں نے کہا تم لڑکی تم کیا کرتی رہتی ہو, تم اس طرح کرو اخبار میں کام کرو گی, ہم ایک میگزین لانچ کر رہے ہیں. میں نے کہا جی فارغ ہوں تو کر لوں گی. تو وہاں چلی گئی, 3 مہینے ان کا ایک میگزین دیکھا, اور وہ بڑا اچھا میگزین ان کا, یعنی کلرڈ پیج جسے کہتے ہیں خواتین کا, وہ شروع کیا. اور پھر اس کے بعد چھوڑ دی کیونکہ تنخواہ ہی نہیں ملی. تو پھر ریڈیو پھر ہوا, پھر پی ٹی وی کے اندر اسی دوران جو تھی وہ ویکینسیز آ گئی پاکستان ٹیلی ویژن میں. تو پاکستان ٹیلی ویژن میں مجھے یاد ہے فہد حسین صاحب جو تھے وہ وہاں پہ ڈائریکٹر ان کے تھے. تو میں ان کے پاس گئی, میں نے ان کو انٹرویو دیا. تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں پاس ہوئی ہوں کہ فیل ہوئی ہوں. اینی ویز وہ انٹرویو کے بعد انٹرویوز, پھر انہوں نے کہا جی آڈیشن دینا ہے, آواز چیک ہوگی, الفاظ تلفظ لکھوا کے دیکھا کہ اردو کیسی ہے, بلوا کے دیکھا بولتی کیسی ہیں, ٹی وی پہ شکل کیسی آتی ہے, سب جو تھے نا وہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو تھا وہ شروع ہو گیا. اور اس دوران جو تھا وہ 99 چونکہ یہ ہاں کو ہو چکا ہوا تھا, اس کے بعد کی بات ہے. تو اس کے بعد فائنلی نوکری مل گئی پاکستان ٹیلی ویژن میں. تو پھر اس کے بعد ہاں بیچ میں نے ایک کالج میں پڑھایا بھی تھوڑے دنوں کے لیے. تو یوں یہ جو سلسلہ تھا ٹیلی ویژن کا سٹارٹ ہوا. پھر 2002 میں جیو آ گیا. جیو نے ظاہر اس وقت ایک ہی تھا پی ٹی وی, تو پی ٹی وی سے لوگوں کو کہا کہ جی چونکہ میں اس وقت 2-3 اچھی سٹوریز کی تھی انویسٹیگیٹو, تو پی ٹی وی کی مارننگ ٹرانسمیشن میں بھی چلی. تو انہوں نے کہا جی یہ رپورٹنگ میں تو ہم نے ان کو ہائر کرنا ہے. تو جیو نے مجھے ہائر کیا, اس وقت پہلی جو ان کی پائنیئر ٹیم تھی اس کے اندر. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ ٹی وی ایسا لگا کہ بس Rest as they say is history. Interestingly, آپ نے فہد صاحب کا نام لیا. ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ نئے لوگوں سے صرف کام نہیں لیتے, ان پر بھروسہ بھی کرتے ہیں. تو جیسے آپ نے کہا کہ آپ ڈیبیٹر تھیں, لکھتی پڑھتی رہتی تھیں, میں ہمیشہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو لوگ اس پروفیشن میں آتے ہیں اگر وہ کہیں اور بھی ہوتے, صحافی نہ بھی ہوتے, تو شاید یہ جو شوق ہے لکھنے پڑھنے کا, جاننے کا, چیزوں کو سمجھنے کا, یہ ان کے اندر ایسے ہی رہتا, اور اس پروفیشن میں اس کو ایک طرح سے ایک آؤٹ لیٹ مل جاتا ہے, وہ ایک طرح سے چینلائز ہو جاتا ہے. تو آپ کو بھی اسی طرح کا اتفاق ہوا؟ جی بالکل. میں اصل میں چھوٹی موٹی شاعری کرتی تھی. میں کبھی بھی نہیں کہتی کہ میں کوئی شاعری بہت اچھی کوئی شاعری کرتی تھی, مگر میں تک بندی جسے کہتے ہیں وہ میں کرتی تھی. اور پھر میں نے علامتی افسانے لکھنے شروع کیے, اور علامتی افسانے میں نے لکھے مطلب 2nd ایئر سے 3rd ایئر, ایسے اس دور میں جب آپ کو پتا ہے کہ ایک شعور کی پہلی منزل جو ہے وہ آپ کو مل رہی ہوتی ہے, اور آپ کے ذہن میں بہت سے خیالات آ رہے ہوتے ہیں, تو اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کی اتنی زیادہ فریڈم نہیں تھی. تو علامتی افسانوں کا میں نے جو ہے وہ شروع کیا سلسلہ. وہ 1-2 اخباروں میں چھپے بھی, اور بہت اس کو جو پڑھنے والے چند دوست تھے انہوں نے بہت زیادہ اس کو سراہا بھی. تو یہ جو لکھنے پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں, ظاہر ہے ایک تو گھر کا ماحول بہت زیادہ آپ کے لیے میٹر کرتا ہوتا ہے. کیا میرے والد ایک ظاہر ہے سرکاری افسر تھے, تو ان کی جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ وہ ہر ویکینڈ پہ نا, جمعے کو اسلام آباد میں چھٹی ہوتی تھی, تو جمعرات کو وہ نیشنل لائبریری جایا کرتے تھے. تو نیشنل لائبریری سے وہ کتابیں لے کے آتے تھے ہم بچوں کے لیے. اس وقت نہ کوئی ٹیب تھا, نہ کوئی ٹیلی ویژن کی نشریات 4 بجے شروع ہوتی تھی, صبح 7 بجے چاچا جی آتے ہوتے تھے, مستنزل حسین تارڑ صاحب کا پروگرام ہوتا تھا, تو بیچ کا جو ٹائم تھا وہ بالکل فارغ ہوتا تھا. تو ہم
پھر ویکینڈز پہ ہمارے والد جو تھے وہ 4-5 کتابیں لاتے تھے, وہ خود بھی پڑھتے تھے اور ہمیں بھی وہ کہتے تھے کہ آپ یہ پڑھیں, اور ہم بہن بھائیوں کی بہت لڑائی ہوتی تھی. تو اخبار صبح آتا تھا, اخبار کے اوپر بھی اسی طرح سے کہ روز سویرے کے کون اٹھ کے پہلے اخبار پڑھے گا ابو کے بعد, تو وہ ایک گھر کا اس طرح کا تھا. والدہ میری چونکہ ایک ٹیچر تھی اس زمانے میں, ابھی ریٹائرڈ ٹیچر ہیں, تو ایک اس طرح کا ماحول تھا کہ جس میں کہ آپ کو صرف اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں پتا تھی. اور کریئر اورینٹیشن آپ کو پتا ہے پاکستان میں ابھی بھی سب سے بڑا مسئلہ ہے, ہمارے زمانے بھی ایک مسئلہ ہوتا تھا, زیادہ ڈاکٹرز بنتے تھے, زیادہ لوگ لائرز بنتے تھے اور اس طرح کے. تو لیکن ایک پولیٹیکل جو ایک وزڈم فیملی کے اندر تھی, یا ایک پولیٹیکل تھنکنگ تھی فیملی کے اندر, کہ میرے والد جو تھے وہ جمہوریت پسند ہمیشہ سے وہ بات کرتے ہوتے تھے, بھٹو صاحب کو آئیڈیلائز کرتے تھے, تو وہ ایک ماحول اس طرح کا تھا. پھر 88 کا الیکشن آ گیا تو گھر میں بات یہ ہو رہی ہے کہ بی بی کا پاکستان میں آنا, پھر بی بی کا الیکشن لڑنا, تو وہ یہی ایک ماحول تھا کہ ضیاء الحق کا دور ہے تو جان چھوٹے, تو یہ وہ اس طرح کی چیز ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ پڑھنا لکھنا, تو صحافی آپ نہ بھی ہوں, آپ کچھ بھی ہوں, پڑھنا لکھنا تو آپ کا پہلا کام ہونا چاہیے. تو ہم اس خوش نصیب لوگوں میں سے, ان خوش نصیب لوگوں میں سے جن کے ہاتھ میں شاید ٹیب ویب نہیں تھا, کچھ اور نہیں تھے, ویڈیو گیمز نہیں تھی, تو ہمیں صرف پڑھنا ہی پڑا. مطلب اس کے علاوہ ہم اور کچھ ہمارے پاس کوئی ہابی نہیں تھی. بالکل صحیح. تو آپ نے بہت سے اداروں میں کام کیا, پی ٹی وی ظاہر ایک سرکاری ادارہ تھا, پرائیویٹ اداروں میں آپ نے کام کیا, پرنٹ میں کیا, الیکٹرانک میڈیا میں کیا, بہت ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن. سب سے زیادہ مزہ آپ کو کیا کرنے میں آیا؟ ریڈیو کرنے میں آیا. ریڈیو میں اس لیے بہت مزہ آیا کیونکہ میں نے اسلام آباد ریڈیو کے تقریباً تمام سروسز میں نے کیے ہیں, اور میں نے 3rd ایئر میں شروع کیا تھا ریڈیو کرنا, اور میں نے چھوڑا 2004 میں تقریباً ریڈیو میں نے چھوڑا. اور مطلب لاسٹ ٹائم جو ہم کر رہے تھے تو میں اور طلعت صاحب پروگرام کر رہے تھے, اور مطلب میرا اردو کا پروگرام ختم ہوتا تھا, ان کا انگریزی کا شروع ہوتا تھا, تو ہمارا کرنٹ افیئرس کا. تو ہم اور پھر ہمیں چونکہ اسلام آباد تھی, ڈیبیٹنگ تھی, تو چند مخصوص ہمارے ججز ہوتے تھے جن میں طلعت حسین بھی ایک ہوتے تھے, اور تو ہمیں ایک اچھا ماحول ملا. خاص کر کے ریڈیو کے اندر ایک تو پڑھنا لکھنا بہت ہوتا تھا, شعر و شاعری پہ بات ہو رہی ہے, ادب پہ بات ہو رہی ہے, تلفظ پہ بات ہو رہی ہے, زبان پہ بات ہو رہی ہے, کیا بولنا چاہیے کیا نہیں بولنا چاہیے, یہ لفظ یوں نہیں ہے یوں ہے, اس کی ادائیگی یوں. تو جو باقاعدہ تربیت گاہ ہے بول چال کی, یا آپ سمجھیے کہ اس میڈیم کی, وہ ریڈیو سے بہتر کوئی نہیں ہے. جملہ سیدھا کیسے کرنا ہے, جملہ بولنا کیسے ہے, تلفظ میں آپ نے قاف کو کیسے بولنا ہے, آپ نے واو کو کیسے پروناؤنس کرنا ہے, تو یہ وہ ساری چیزیں تھی. اچھا پھر اس میں ایک اور بات, چونکہ کرنٹ افیئرس تھا, پھر پی ٹی وی میں بھی اس چیز کی بہت ٹریننگ ہمیں ملی کہ ایک بیلنس پوائنٹ آف ویو, اسٹوری کو پیش کرنا ہے تو دو طرف سے, آپ نے ون سائیڈڈ چیز نہیں کرنی ہے. پروپیگنڈا بھی کرنا ہے تو آپ نے, مطلب پی ٹی وی ایک پروپیگنڈا ظاہر سرکار کا کرتا تھا, مگر اس کا بھی ایک طریقہ کار جو تھا وہ اس میں رکھا گیا. اور پھر مجھے یاد ہے کہ ریفرینڈم جب ہوا جناب مشرف کا, تو آئی واز کورنگ فرام ناروال, تو مجھے بھیجا گیا کہ آپ جو ہے وہ ناروال سے جا کے تو اس کو آپ کور کریں. تو میں جب ہم صبح پہنچ گئے, کیونکہ ہم تقریباً کوئی رات کو مطلب ارلی مارننگ ٹائپ جو ہے وہ نکلے, تو صبح کو 7-8 بجے ہم ناروال پہنچے. تو انہوں نے کہا جی ہم پہلا بیپر ہم نے آپ کا لینا ہے کہ لوگ جو ہے وہ جوق در جوق جو ہے وہ ریفرینڈم کے لیے آ رہے ہیں, اور وہ اپنے ووٹ ڈالنے کے لیے وہ سب کچھ آپ نے بتانا ہے. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کر لیتے جا کے. تو وہاں گئے تو سب خالی تھا, کوئی تھا ہی نہیں. تو انہوں نے کہا جی ٹیلی فون, اچھا ٹیلی فون بھی نہیں تھا, موبائل تو تھا ہی نہیں, تو کس پہ کرنا تھا, وہ جی ڈی سی صاحب کے آفس میں جا کے آپ نے ٹیلی فون جو ہے نا وہ ہم آپ کو کریں گے, آپ نے تازہ ترین صورتحال بتا دینی ہے اسٹوڈیو سے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ ہم گئے ڈی سی صاحب کے, تو انہوں نے کہا جی, میں نے کہا جی تو ہم نے تو شارٹس انہوں نے کہا ہمیں لینے ہیں, تو یہاں تو کوئی بندہ ہی نہیں. انہوں نے کہا نہیں آپ ٹھہریں, ہم بندے ارینج کرتے ہیں. تو انہوں نے بندے ارینج کیے, لائن لگوائی, اور انہوں نے کہا جی آپ شارٹس لے لیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے, شارٹس لے لیے, کیمرہ مین نے جو بھی تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا اب بیپر دینا ہے آپ نے, یعنی آڈیو پہ. تو وہ ڈی سی صاحب کے کمرے میں فون تھا, تو فون آیا, تو فون کیا, تو میں نے کہا جی بات یہ کہ یہاں تو کوئی بندہ نہیں تھا, ٹھیک ہے,
اور یہاں پہ ہم نے خود آ کے تو لوگوں سے کہا ہے کہ پلیز آپ شارٹس جو ہے نا وہ ہم نے بنوائے بڑی مشکل سے, اور کوئی بندہ یہاں ووٹ شوٹ کوئی نہیں ڈال رہا. اور میں نے مطلب طریقے سے کہ یہاں ہم آئے تھے صبح تو یہاں پہ بڑی دھند تھی, یہ تھی وہ تھی فلاں تھا, لیکن لوگ بھی نہیں تھے, یہ تھے. انہوں نے میری لائن ہی کاٹ دی. تو انہوں نے لائن کاٹ دی تو میں نے کہا یار یہ تو میں تو صحیح بتا رہی تھی جو کہ یہاں پہ ان کو کیا پرابلم ہے. اتنا زیادہ تو ادراک نہیں تھا کہ ظاہر اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہے یہ, لیکن وہ یہ اندازہ ہو گیا کہ یہاں پہ کام نہیں ہو سکتا, یعنی پی ٹی وی میں کام نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ جو بات سچ ہے وہ آپ کہہ نہیں سکیں گے اور اس طرح کا ہے. تو پھر وہ تو بڑے دلچسپ اس وقت کے واقعات, جناب مشرف کی تقریر, پھر وہ ساری چیزیں اس زمانے کی پاکستان ٹیلی ویژن میں تھے چونکہ, تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہم نے اس وقت دیکھی. تو یوں یہ کہانی جو ہے پی ٹی وی تک پہنچی. جی, عاصمہ شرازی کے ساتھ گفتگو کا پہلا حصہ یہاں ختم ہوتا ہے. دوسرے حصے میں ہم جو خواتین صحافیوں کے لیے پاکستان میں مشکلات ہیں اس پر گفتگو کریں گے. آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے. آج اتنا ہی, آپ سب کا بہت بہت شکریہ.